ہیں تو انسان نا, آپ بھی انسان ہی ہیں, آپ کے ہیں تجھے ریچو, ہمارے پاس 2 ٹانگوں والا کھوتا ہے. آپ بڑا ہنستے ہیں کھوتے پہ. میں میرے سامنے جو میرا مطلب آپ بیٹھے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں اس لیے ہنس رہا ہوں. میرے سامنے بھی آپ بیٹھے ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں. آپ ڈیلی پاکستان پہ آئے 2015 میں اور اب ہے 2023, 8 سال. ہاں 8-9 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, 8-9 سالوں میں پھر بے شمار شہرت سمیٹی, الحمدللہ, بے شمار آفرز بھی آئیں. الحمدللہ. اب میں بے شمار میں تو بہت سی آفرز ہیں, کچھ کا تو میں نہیں شاہد ہوں, مجھے بھی آئی ہیں. بس ایسے بھی ہوا کہ ہم دونوں کو اکٹھی آئی ہیں کئی جگہ سے آفر. اس میں پاکستان کے سب سے بڑے چینل جیو سے آپ کو آفر آئی, آپ نے ریکارڈنگز بھی کی, آپ رمضان ٹرانسمیشن کرنے والے تھے غالباً. کیا ہوا وہاں پہ, بات کیوں نہیں بنی؟ وہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے سوشل میڈیا بھی اتنا نچوڑا نہیں ہے, مجھے نچوڑ لینا چاہیے. اچھا, ایک بات, لیکن اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے نا, میں نے میری والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے, تو میں نے ان سے مشورہ کیا. میں نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے نا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تجھے روٹیاں یہاں سے ملی ہیں, تجھے پراٹھے بھی یہیں سے ملیں گے. تو یہ اچھے لوگ ہیں نا شامی صاحب, ہاں عزت دار لوگ ہیں, عزت کرتے ہیں, کوئی نہیں ایسے کرتا. تو آپ ان کے ساتھ ہی جڑے رہو. باقی زندگی میں پیسے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے, یہ آ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو تمہاری شہرت ہے یہ بھی پیسے ہی ہیں, یہ بھی مجھے کہتی تھی. تو میں نے پھر اس کے بعد شامی صاحب کے پاس گیا, اور میں نے, عثمان صاحب بیٹھے تھے, میں نے انہیں کہا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. انہوں نے کہا نہ جاؤ, تو بس پھر میں نہیں گیا. اچھا, یعنی اچھا اگر وہ مجھے کہہ دیتے کہ چلے جاؤ, میں پھر بھی نہ جاتا. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا نہیں, جیو سے آپ کی بات ہو گئی, انہوں نے سائن کر لیا آپ کو, آپ نے کچھ ریکارڈنگز بھی کی. ہاں, اس کے بعد یہ آپ کی والدہ کے کہنے پہ آپ شامی صاحب کے پاس گئے, یعنی آپ کے جو مائنڈ بدلا وہ والدہ نے بدلا. ہاں والدہ نے بدلا میرا اصل میں مائنڈ. اور پھر آپ گئے, اور پھر آپ نے موڈ بنا لیا تھا میں نہیں جانا. نہیں جانا پھر. اب لیکن آپ نے ویسے ہی پوچھا ان سے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یا نہ جاؤں, کہ امی کیا مشورہ یا ان کی کوئی ہدایت بیچ میں آ جائے گی تو برکت ہو جائے گی. ماں ٹھیک ہے. تو امی نے یہ کہہ دیا مجھے, تو میں نے کہا تو ان جیو والوں نے کہا ہوگا, سر پڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے, یار ہمارے ساتھ آپ کی بات ہوئی تھی, آپ آ رہے تھے. بس مجھے ایک بس چھوٹا سا یہ معاملہ ہوا, تو پھر میں بھی تھوڑا ایموشنل ہو گیا. میں نے کہا نہیں یار, ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے, انہوں نے مجھے تب عزت دی جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. تو پھر وہ امی کی بات, پھر امی تو یہ بھی مجھے کہتی رہی اس کے بعد بھی کہ نانو نہ چھڈی ہیں, بڑے چنگے لوگ ہیں. اچھا, اچھے درویش لوگ, شامی صاحب بڑے درویش آدمی ہیں. تو میں کہا جی. اس کے بعد ایسا ہوا ہو آپ کو اس دوران کوئی ایسی آفر آئی ہو کہ آپ نے سوچا ہو یار اس کو کیسے اگنور کریں, اتنے زیادہ پیسے بتا اچھا, دیے. میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا, میں پاکستان کا کوئی بڑا کوئی آنے والا یا موجودہ جو نئے ہیں, جو پاکستان کے سب سے بڑے ہیں بھی چینلز, وہاں سے مجھے آفر بار بار مختلف پیغامات مختلف میرے دوستوں کے تھرو بھی پہنچائے جاتے ہیں, ایک ہی پیغام. تو لیکن یہ ہے کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا. آپ ہیں تو انسان نا, بندہ تھوڑا سا آ ہی جاتا ہے. آپ بھی انسان ہی ہیں, آپ کے ہیں تجھے ریچو. نہیں, آپ کو بندے کو آ جاتا کہیں پہ کہ یار لالچ تھوڑا سا آ جاتا ہے بندے میں کہ یار یہ اتنے زیادہ پیسے آفر کر رہے ہیں. اچھا, وہ مجھے ہوتا ہے, بشری تقاضا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ہو جاتا ہے کبھی کبھی. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا. وہ مجھے اس کے بعد سمجھ آئی کہ جب وہ آپ پھر بڑوں کی باتوں میں بڑائی ہوتی ہے نا, ان کے انڈے بھی بڑے ہوتے ہیں, ڈنڈے بھی بڑے ہوتے ہیں, ڈنڈے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو وہ آپ نے تو بہت کھائے ہیں. بڑوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا, یہ بات ہے ایسے, تو ایسے کر لو, وہ کر لے. یقین کریں اتنی برکت ہے نا ان پیسوں میں جو میں کماتا ہوں, شاید میں زیادہ اس سے 3-4 گنا زیادہ بھی کما سکتا ہوں. تو وہ اتنی برکت نہ ہو جتنی ان میں ہے. مطلب میرے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں, خرچہ ہی زیرو ہے بھائی. کسی دکان والے کے پاس جائیں, اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان میں لوگ, پیسے نہیں لیتے, یقین کریں. اچھا, آپ کو یعنی کسی چیز کے پیسے نہیں دینے پڑتے؟ میری کوشش ہوتی ہے, لیکن اتنی محبت لوگ کرتے ہیں, وہ پیسے بھی نہیں لیتے. تو میرا خرچہ زیرو ہے, تو بھائی پرائیویٹ مطلب وہ جو برکت ڈلی ہوئی ہے, تو میرا وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ جب بھی آپ کچھ حرکت کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں اس کی بات پھیل جاتی ہے. یہ آپ نے گاڑی لی تو اس کا آپ نے پتہ نہیں دھوم دھام سے پتہ نہیں اعلان کیا یا کیا ہوا, وہ ہر بندہ موٹر سائیکل سے, یاسر شامی موٹر سائیکل سے اسٹارٹ کیا, اور آج یہ گاڑی. اب لیٹسٹ کتنی آپ کے پاس گاڑیاں ہیں, اور یہ اتنی دھوم کیسے پھیلتی ہے اس کی, کیسے مطلب چرچا کیسے ہو جاتا ہے؟ یار وہ سنیل من صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بڑی شفقت محبت کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک وہ کر دیا انٹرویو, ایک وہ اقرار کے ساتھ, ہم 14 اگست پہ نکلے ہوئے تھے باہر, تو وہ اقرار الحسن کے ساتھ ایک ویلوگ کر دیا
تو اس نے اپنے پیج پہ لگایا, پھر ڈیلی پاکستان پہ لگا تو وہ بہت وائرل ہو گیا. گاڑیاں شاڑیاں بس ہیں 3-4 رکھی ہوئی ہیں چھوٹی موٹی. اور آپ کو شوق ہے گاڑیوں کا؟ ہاں ہے, بائکس کا بھی ہے, ہیوی بائکس وغیرہ کا؟ ہیوی بائکس کا بھی ہے. تو آپ نے اسی وجہ سے پھر کروڑوں کی مالیت کی گاڑیاں رکھی ہیں؟ نہیں کروڑوں کی مالیت کی تو یار نہیں آپ کیوں کروڑوں پہ ایسے آتے ہیں یار, حد ہوگی یار. کروڑوں پہ آپ کو کیا جاتا ہے؟ یار آفس دیتا ہے مجھے, آفس نے دی ہے مجھے. آفس نے دی ہے. آفس نے دی. آپ کا خواب کیا ہے؟ آپ نے بہت کچھ اچیو کیا لیکن ابھی بھی کم عمر ہیں, آگے پوری زندگی پڑی ہے, تو بندے کا ایک ہوتا ہے کہ یار میں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے. زندگی تو بڑی اچھی اور بڑی میں خوشی سے گزار رہا ہوں, اور ایک ہوتا ہے خوش ہونا, ایک مطمئن ہونا. میں مطمئن ہوں. تو خواہشیں ایسے کوئی بھی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ گو وتھ فلو. کبھی پلان کر کے یہاں تک نہیں پہنچا, کبھی کوئی چیز حاصل کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا, یا خواہش بھی نہیں کی, پلان بھی نہیں کیا, وہ اللہ کی طرف سے ہی آ گئی. راستے بنتے گئے, لوگ ملتے گئے, اور میں منزل تک پہنچتا گیا. تو کبھی کچھ سوچ کے, ابھی بھی یہاں پر جو میں بیٹھا ہوں, جو میں بھی یاسر شامی ٹوٹا پھوٹا بنا ہوں, تو اس کے پیچھے میں نے سوچ کے نہیں بنا تھا کہ جی میں نے یاسر شامی بننا ہے. یہ تو سب حادثاتی طور پر ہو گیا نا. گو وتھ فلو, آپ چل رہے ہیں, آپ کو کہیں ٹھوکریں مل رہی ہیں, کہیں آپ کو ایک اچھی نصیحتیں مل رہی ہیں, کہیں آپ کو کک مل رہا ہے, کہیں آپ فٹ بال ہو گئے ہیں, کہیں آپ کا گول ہو گیا اور آپ گول پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ کہتے ہیں کہ وہ رولنگ سٹون نہیں ہوتا, وہ ہے, وہ ٹھڈے کھا کھا کے خود ہی اس کا گول ہو گیا اور وہ گول پہ پہنچ گیا. جب آپ سٹارٹ کر رہے تھے سفر, اور آپ نے بہت سے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بڑا تعاون کیا فلاں, ہاں بہت سے لوگ ہیں بڑے محسن ہیں میرے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روڈے بھی اٹکاتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں آگے درمیان. وہ بھی کوئی بندہ ایسا, چاہے نام نہ لیں, لیکن بندے کو یاد آتا ہے یار وہ بندہ فلاں جگہ. اچھا مجھے نہیں لگتا کہ میرے کام میں کسی نے روڑے اٹکائے ہیں پروفیشنلی, کیونکہ مجھے تو بہت زیادہ سپورٹ ملی. میرا باس ہی عثمان شامی ہے, اس نے بیچ میں کبھی کوئی دوسرا تیسرا بندہ ہی نہیں رکھا جو مجھے ڈکٹیٹ کرے یا میرا پیغام ان تک اور ان کا پیغام اس تک پہنچائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری مینٹلی بہت اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. کئی چیزیں آئیڈیاز وہ مجھے دے رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی میں نے کر لیے ہوتے ہیں, لیکن ان تک نہیں پہنچے ہوتے. کچھ آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو ابھی میں سوچ رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کوئی ٹیکس یا وائس نوٹ سینڈ کر دیتے ہیں کہ یار یوں کر لیتے ہیں. ہماری کانورسیشن زیادہ واٹس ایپ پہ ہی ہوتی ہے. تو مجھے پھر وہ لگتا ہے کہ کہیں جہاں پر میں تھوڑا سا اس چیز کو 80% ٹھیک کرتا ہوں, 20% اس کی پالش کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ بتاتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے جرنلزم بھی سکھایا کہ خبر کو بنانا کیسے ہے, اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, ذرائع کیا ہوتے ہیں, باوثوق ذرائع کیا ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے ان کے مطابق, اور ریفرنسز آپ تھوڑے سے دے دیں. تو ان چیزوں کو, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا نا کہ میں نے جرنلزم جو ہے وہ پڑھا تھا, تو اب وہ ان کے گھر میں ان کے خون میں تھا, تو مجھے ان سے بڑی چیزیں جو ہے وہ ملی. تو میں ایز اے ٹیچر, ایز اے استاد بھی پھر اس گھرانے کو لیتا ہوں. کون سا انٹرویو ہے جسے کر کے آپ کو بہت خوشی ہوئی یا آج تک خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ؟ اچھا وہ میں نے بل بتوڑی کا ایک پہلا انٹرویو کیا, تو اس میں اس کی حمزہ شہباز اور شہباز شریف وغیرہ, وہاں تب پولیٹکس میں پتہ نہیں سی ایم تھے, آپ کی بیٹا زیادہ جانتا ہے, انہوں نے نوٹسز وغیرہ لے لیے, حمزہ شہباز ان کے گھر گیا. تو وہ پہلی دفعہ زندگی میں نے کسی ایسے ڈیزرونگ بندے کا انٹرویو کیا, اور میں نے اس نیت سے نہیں کیا تھا. وہ وائرل ہو گیا, لوگوں نے نوٹسز لے لیے اور اس کی داد رسی اچھی ہو گئی. ملک ریاض صاحب نے بھی اس کو کوئی گھر شر دیا تھا بحریہ ٹاؤن میں. تو مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی. پھر اس دن میں نے سوچا کہ یار میں مہینے میں نا 1 یا 2 اس طرح کی ویڈیوز مجھے ضرور کرنی چاہیے جو میرے کام کی زکوٰۃ ہو. اچھا وہ آج تک آپ باقاعدگی سے کرتے ہیں؟ وہ پھر 2-3 اگر آپ میری کوئی بھی مہینے میں ایک ویڈیو دیکھیں تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, اور ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ باقی کام میں بھی جو ہے وہ برکت ڈل جاتی ہے. بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی بدلیں, مثال کے طور پر زندگی اللہ نے بدلی, میں نے تھوڑی بدلی. اللہ ویڈیو آپ وسیلہ بنے, لوگ وسیلہ بنے, لوگوں نے مدد کی. کیا ہوتا کیا ہے, یعنی آپ کی ویڈیو نکلتی ہے, پھر آپ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, کیسے کیا ہوتا ہے پورا سلسلہ؟ کیونکہ لوگوں کے لیے تو یہ نہیں پتا, یہ تو اندر ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اچھا شروع میں تو کافی محنت کی ہے نا اس چیز کے لیے, تو لوگوں سے مطلب ساہیوال, کشمیر, کہیں زلزلہ آ گیا ہے, پاکستان کے آخری نکر پر کس سمندر میں کس رنگ کے ڈڈو پائے جاتے ہیں, پھر اس طرح کی کوئی چیزیں ملی ہیں تو اس سمندر تک بھی گئے ہیں, تھائی لینڈ, جاپان, ٹوکیو تک گئے ہیں. تو پھر جب یہ معاملہ بن گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کرتے ہی کچھ اس طرح کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری یونیکنیس ہے کانٹینٹ میں, تو ان سے رابطہ کرتے ہیں. پھر وہ کوئی فون آ رہا ہے, جی ہمارے پاس ایک بکری ہے, اس کی سر 7 ٹانگیں ہیں, اس کی ہمارے پاس 2 ٹانگوں والا کھوتا ہے. آپ بڑا ہنستے ہیں کھوتے پہ. میں میرے سامنے جو مطلب آپ بیٹھے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں اس لیے ہنس رہا ہوں. میرے سامنے بھی آپ بیٹھے ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں.
اچھا تو پھر اس طرح کے لوگ کانٹینٹ کے لیے یہ جو وہ گوریاں آ جاتی ہیں باہر سے اور خاص طور پہ امریکہ سے بھی, ہر ملک سے آتی ہیں ماشاء اللہ. اور یہ اقبال کے شہین آپ کو یہاں سے ملتے ہیں, یہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں یا آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے سر؟ یہ ملا جلا ہوتا ہے, کبھی وہ اپروچ کرتے ہیں, کبھی ہم اپروچ کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپروچ کر لیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں ایگزیکٹلی زیادہ, کیونکہ آپ کی تو پھر نظر بھی رہتی ہے. بہت سے لوگ خود بھی رابطہ کر لیتے ہیں نا جی, یار میرا بھائی ہے وہ لے کر آیا. کچھ لوگوں کو ویسے چیزیں لگوانے کا شوق ہوتا ہے اپنے دوستوں کا, وہ مجھے فون کر کے بتا دیتے ہیں یہ فلاں شخص ہے بوٹا, وہ وہاں سے اس کو جو ہے نا ہیلری لیڈی ڈائنا جو ہے وہ 87 سالہ جوان بالکل ان ٹچ, تو وہ آئی ہے تو اس سے آپ نے اس کی شادی کروانی ہے, تو آپ نے میرا نام نہیں اس کو بتانا, آپ اس کا یہ نمبر ہے, یہ اس کا گھر کا ایڈریس, آپ آ جانا ہم آپ کو لے جائیں گے. تو وہ چیزیں لگواتے ہیں لوگ. نہیں آپ جاتے ہیں اور جا کے آپ اچھا خاصا چیزیں لیتے ہیں. یعنی میں اگر وہ ویڈیو دیکھوں نا تو میں کہتا ہوں یار اس بندے نے انٹرویو دے کے اپنا چیزیں لگوانے کے لیے مطلب انٹرویو دی ہے, اس کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے اس. یہ میں ساروں کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں, میں چند نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں, اور یہ ان کی کانسنٹ سے ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ یہی تو پتا, میں یہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. یہی آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ لوگ کہتے ہیں, لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوں گے کہ یار یہ یاسر شامی لوگوں کے دیکھو. تو یار وہ جو میری بات سنیں, 20-25 سال کا خوبصورت نوجوان ہے, آپ کبھی 87 سالہ عورت سے شادی کریں گے؟ 83 سالہ سے کریں گے؟ تو یہ ایک شگل ہے, ایک بس ٹھیک ہے, وہ ایک دادی اماں کی طرح بچوں کی طرح ایک دوسرے کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں, اسی بہانے چلو اس کو تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں اور ان لوگوں کو نیشنلٹی مل جاتی ہے. کچھ اس طرح کے سینز ہیں اصل میں. اصلی یہ, لیکن آپ کو اندر سے تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, اور تو ہم پھر اس لیے ان کے شگل میلے کرتے ہیں. ہم کیا ان سے کیا پوچھیں گے, آپ آ گئی ہیں پاکستان, اب پاکستان آپ کی کوکھ سے بچے پیدا ہوں گے, پاکستان کا اب سنور جائے گا, مستقبل سنور جائے گا. وہ 87 سالہ عورت کے مطلب کوکھ سے نکلا ہوا بچہ جو ہے وہ ترقی میں کردار, میں یہ تو میں وہاں پر پھر وہ والی گفتگو تو نہیں کروں. وہ خود اعتراض نہیں کرتے. بعد میں کچھ لوگوں نے کبھی آپ کو فون کیا کہ یار یہ زیادہ ہو گیا, یا آپ ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں یہ ویڈیو اتار دو؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. ایک بندے کی ایک دفعہ مجھے کال آئی تھی, اچھا, تو اس نے مجھے کہا, اس کے بعد جو ہے اس نے کہا اگر آپ میری ویڈیو ڈیلیٹ کر سکیں تو پھر ہم اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو کچھ ہوتا ہے رضامندی سے ہو رہا ہے نا سر, رضامندی سے ہوتا ہے نا. ہاں, پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کو وہ ہار پہناتے ہیں, سلامی دیتے ہیں, ان کو وہ جوڑے پہ آتے ہیں, وہ جوڑا بھی پہناتے ہیں اور ان بیڈ پہ بھی بٹھاتے ہیں آپ. ہاں بیڈ پہ بھی, اور اچھا ڈبل بیڈ پہ. ڈبل بیڈ پہ. آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں 1993 میں. کہاں پہ؟ بیڈ پہ, لاہور پہ.